بارے میں مشہور ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ حاضری کے لیے روتا ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپتا ہے۔ خدا غج پہ بلا، ایک دوبارہ حاضری کے لیے، اور دوسرا جدائی اس کو مزید بے چین کر دیتی ہے۔ کاش ایک بار پھر بات ہو اس عظیم انسان کی جس نے لاکھوں دلوں کو حرمین طیبین سے جوڑا ہو، تو خود ان کی مکہ مکرمہ کی حاضری کے وقت کیا عاشقانہ کیفیت ہوگی۔ میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ امیر اہل سنت زمزم پی کر طواف کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے، لیکن کیفیت ایسی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کعبۃ اللہ پر پہلی نظر اور گنبد خضرا پر آخری نظر بڑی دل فریب ہوتی ہے۔ کعبے پہ اٹھی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جب اہل سنت کے امیر کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو آپ ساروں قطار آنسو بہاتے رہے اور مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ بھول گیا، کعبے پہ اٹھی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ امیر اہل سنت رب کے حضور گڑ گڑاتے دعائیں کرتے التجائیں کرتے مطاف میں داخل ہوئے۔ تیری ہے سرمایہ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو استباح کرنے کا حکم ہے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکالیں اور چادر کے دونوں کنارے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ آپ نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، صرف مردوں کو رمل کرنے کا حکم ہے۔ ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ امیر اہل سنت کی عمر مبارک تقریباً 70 سال ہے، کمزوری اور نکاہت بھی۔ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ اوپر والی منزل سے ویل چیئر کے ذریعے طواف کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے پیروں اور صحن مطاف میں ہی طواف کروں گا۔ تاکہ مہمانوں کو تکلیف نہ دیں، مجھے پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے رہیں بس۔ جتنی عاجزی کریں گے اتنا انشاءاللہ عروج ملے گا۔ اور آپ طواف کرتے رہے اور کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے رہے، حالانکہ لوگوں کا رش اس قدر ہوتا ہے کہ جوان آدمی بھی بولتا ہے کہ دور دور سے طواف کیا جائے۔ یہ شاید اسی دعا کا اثر تھا جو امیر اہل سنت نے مسجد الحرام کی طرف آتے ہوئے کی تھی۔ اے اللہ، مجھے ویل چیئر پر نہیں، چل کر طواف کی سعادت عطا کر۔ آمین آمین۔ طواف
طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت کریمہ پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیے، اور یہ نماز واجب ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں، بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر دعا کیجئے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ امیر اہل سنت سعی کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ صفا سے مروہ کی جانب کچھ دور چلنے کے بعد تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف کی چھتوں میں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان صرف مردوں کو دوڑنا سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ لیکن امیر اہل سنت اپنی عمر اور کمزوری کی وجہ سے نہ دوڑ سکے، مگر ساتھ والوں کو دوڑنے کا فرمایا۔ اس طرح امیر اہل سنت نے کوہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے فرمائے۔ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے حلق یعنی گنج کروائیں۔ یہ تقصیر، چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوائیں، تھوڑے زیادہ کٹوانا بہتر ہے۔ عورتیں چوتھائی سر کے بالوں میں سے 1 پورے برابر بال کٹوا لیں۔ الحمدللہ طواف و سعی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب حلق کروانا تھا۔ اس دوران بھی ہر کام میں سنت اور تعلیمات اسلام کو سامنے رکھا گیا۔ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے، سنت سیدھی طرف سے۔ آپ نے کرسی بھی یوں رکھی ہے تو اس کی کوئی وجہ خاص؟ قبلے کی طرف میرا منہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حلق کرواتے وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر غروب قبلہ تشریف فرماتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، تو اس نیت سے بھی بیٹھے، سنت کی نیت سے۔ حج مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ اور مسلمانوں کا سالانہ عظیم اجتماع بھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 8 ذوالحجہ وہ بابرکت اور مبارک گھڑی کہ جب امیر سنت نے حج کا احرام باندھا۔ ادا گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ اب قافلہ 8 ذوالحجہ کو مینا کی جانب چلتا ہے۔ مسجد الحرام سے 5 کلومیٹر دور وہ وادی ہے جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں۔ یہ مقدس وادی حدود حرم میں شامل ہے۔ دید عرفات دید مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ الحمدللہ آج 8 ذوالحجۃ الحرام 1439 ہجری کے حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔
अल्लाह की रहमत से मीना शरीफ की तरफ रमा दमा है। और आज हमें ज़ोहर से लेकर 9वीं की फजर तक मीना में पढ़नी है, जो कि सुन्नत है। और आज की रात गुजारना भी मीना में सुन्नत है। मीना शरीफ की मशहूर मस्जिदुल खैफ के करीब से गुजर रहे हैं। कहा जाता है कि मस्जिदुल खैफ में 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ार आते हैं। हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार भी इसी में है। अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह। हर एक हो रहा है ज़बां पे किसका नाम आया। मीना के खैमों की भी क्या बात है। और वहाँ पर आशिकान रसूल की एक तरह से भीड़ जब में शुरू हुई। ज़ाहिर है एक ज़बरदस्त आशिक रसूल अमीर सुन्नत जैसी अजीम ज़ात जब मीना के मुक़द्दस खैमों में पहुँचेगी तो जिनको पता चलता रहा अमीर सुन्नत की तरफ बढ़ते रहे और माशाअल्लाह मुलाकातों का सिलसिला जारी था। वहाँ जो आता था अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात की सादत पाता चला जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात 9वीं रात भी हमने मीना शरीफ में गुजारने की सादत हासिल की। और अब हम दिन के वक्त मैदान अराफात के लिए अपने खेमों से निकल चुके हैं और हमारी बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैदान अराफात की तरफ बढ़ी चली जा रही है। चले आओ चले आओ। नहीं क्या करते पता है मिले सुन्नत मिसाल के तौर पर जैसे हवा है ना फजाओं को चूमना होता है। ये फजाएं ये फजाएं ये फजाएं ये फजाएं इधर आस पास हर तरह से फजाओं को चूमना क्या दीवानगी के अंदाज है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अरफात में क़याम के बाद अमीर अहले सुन्नत ने तमाम इस्लामी भाइयों को हज की मुबारकबाद दी। आप सबको हज मुबारक हो। अल्लाह करे कि हमारा हज मबरूर हो। आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। असर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने इज्तिमाई तौर पर दुआ की। अल्लाह की रहमत से दुआ भी क्या थी, चारों तरफ आशिकान रसूल अपने रब के हुजूर गिरगिरा कर दुआएं मांग रहे हैं। ऐबों को छुपाने वाले हम ऐबों में डूबे हुए, अल्लाह रुआ रुआ हमारा ऐबदार है, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तू हमारी ऐब पोशी फरमा, दुनिया में भी हमारे ऐब छुपा और महशर में भी अल्लाह में रुस्वा ना करना, हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रहना। ये हमारा काफिला सुए मुज़दलिफा रवाना हो चुका है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अरफात से मुज़दलिफा का मैदान तकरीबन 13 किलोमीटर दूर वाक़े है, जहां हुकूकुल इबाद माफ करने का वादा है। यहाँ रात गुजारना सुन्नत और सुबह सादिक और तुलुए आफ्ताब के दरमियान कम से कम एक लम्हा रुकना वाजिब है। मुज़दलिफा पहुंचकर नमाज मगरिब को इशा के वक्त में अदा की नीयत से पढ़ें, फिर मगरिब के बाद फौरन ही इशा पढ़ें। इसके बाद मशअरिल हराम की मुकद्दस पहाड़ी के करीब में या इस मैदान में वादी मुहस्सिर के अलावा जहां चाहें क़याम करें। मशअरिल हराम मुज़दलिफा के करीब एक मशहूर पहाड़ है जिसे जबल कुज़ह भी कहते हैं। इसी के नाम से यहाँ मस्जिद मशअरिल हराम भी बनी हुई है। वादी मुहस्सिर मुज़दलिफा से मिला हुआ एक
اور میدان ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ پھول جہاں بھی ہو اپنی خوشبو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتا ہے۔ یہی حال امیر اہل سنت کا دیکھا گیا، جہاں بھی جاتے لوگ ملنے آ جاتے۔ مزدلفہ میں بھی عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ارد گرد جمع رہے، کچھ آرام کرنے کے بعد کھانا کھایا اور تقسیم بھی کیا، پھر نماز ادا کی گئی اور ایک دوسرے کو وقوف مزدلفہ کی مبارکباد پیش کی۔ میں اپنے تمام رفقا حاجیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا وقوف مزدلفہ بھی الحمدللہ ادا ہو گیا۔ آپ کا بھی خیر مبارک۔ اب اگلا مرحلہ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا تھا۔ کنکریاں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے، شہادت بخشے، تو کھجور کی گٹھلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے، تو اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چننی ہے، اور اس کو بہتر یہ مستحب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ الحمدللہ آج 10 ذوالحجۃ الحرام ہے، اور ابھی ہم نماز عصر سے فارغ ہو کر رمی کرنے کے لیے چلے ہیں۔ آج بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے، نے بڑے شیطان کو آج مارنا ہے۔ وہیں سے پلٹنا ہوتا ہے، اور پلٹ کر پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہوتی ہے، اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور پورے سفر میں اگر میں آپ کو کہوں کہ امیر سنت خاص الخاص جو قبولیت دعا کے مواقع، قبولیت دعا کا جو وقت ہے، اس کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی صورت یہ گھڑی نہ نکل جائے۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ سفر کا بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں پہنچا جائے، اور جس طرح دعا کرنی چاہیے اس طرح دعا کی جائے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی فضیلت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ الحمدللہ امیر سنت وہاں کے جو خدام تھے، ان خداموں کو بڑھ بڑھ کر آپ وہ عیدی تقسیم فرما رہے تھے۔ عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک۔ رمی کرنے کے بعد اب حاجی کے لیے قربانی اور حلق یا تقصیر کرنے کا موقع ہے، لہٰذا امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کے ساتھ واپس خیموں کی طرف تشریف لے گئے، اور یوں احرام کی پابندی سے باہر آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں حلق بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میری بھی باری آئی، ہم نے بھی حلق کروایا، پھر ایک ایک کر کے اسلام بھائی حلق کرواتے گئے۔ الحمدللہ 1439 سے ہجری کا حج نصیب ہوا، اللہ پاک مبرور کرے، مقبول کرے، اور ہم نے آج 10ویں تاریخ کو رمی بھی غروب آفتاب سے پہلے کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ پھر عاشقان رسول امیر سنت کے ساتھ طواف زیارہ کے لیے مسجد الحرام کی طرف چلے۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ امیر اہل سنت کی حج کے دوران کوشش ہوتی کہ قبلے کو پیٹ نہ ہو، آپ اس کا خوب خیال رکھتے، اور اگر کسی کو دیکھتے کہ اس کی پیٹھ قبلے کو ہو رہی ہو تو اس کی رہنمائی بھی فرماتے۔ یہ اشارہ امیر اہل سنت اسی لیے فرما رہے ہیں۔ طواف میں امیر سنت کا ایک خوبصورت و منفرد انداز کہ آپ کے وجود سے کسی کو زحمت یا تکلیف نہ ہو، خود کو سمیٹ لینا، خود کو روک لینا، رش ہو تو رک جانا، بالکل جیسے کوئی چل ہی نہیں رہا ہے، تو بعض لوگ کیا دھکے مار کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کعبے کی رونق
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیں. یہ نماز واجب ہے. پھر ملتزم پر آئیں. یہاں دعا کرنے کے بعد زمزم شریف نوش فرمائیں. آب زمزم پینے کے ساتھ ساتھ تبرک کی نیت سے سر اور جسم پر بھی لگانا چاہیے، مگر خیال رہے کہ وہ نیچے نہ گرے کہ اس میں مسجد کی بے ادبی کا اندیشہ ہے. زمزم کی خوب برکتیں لینے کے بعد سعی کی طرف بڑھیں. سعی کے بعد اب دوبارہ مینا شریف جایا جائے گا، جہاں دوسرے دن کی رمی کی جائے گی. یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے. اب قافلہ تیسرے دن کی رمی کے لیے روانہ ہوا. رمی کرنے کے بعد اب قافلہ طواف وداع یعنی طواف رخصت کے لیے روانہ ہوا. طواف وداع حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے. یہ ہر آفاقی یعنی وہ حاجی جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو اس پر واجب ہے. عجیب کشمکش ہے. ایک طرف حج پورا ہو جانے کی خوشی ہے، سر شکر میں جھکتا جا رہا ہے، دوسری طرف اس خیال سے دل ڈوبا جا رہا ہے یہ نور بھرا رحمتوں والا سما ختم ہونے کو ہے. یہ لبیک اور تسبیحات سے گونجتی فضا اب رخصت ہونے کو ہے. اے اللہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واسطہ جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ان کا حج قبول فرما، اور جو نہیں کر سکے انہیں بار بار حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا نبی یا نبی. حج کی ادائیگی کے بعد امیر اہل سنت اور آپ کے ساتھی حج مقبول کی سند لینے کے لیے اس جانب چل دیے جہاں ہر روز 70 ہزار فرشتے صبح و شام نازل ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں. اب کہاں چلے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا. اس موقع پر امیر اہل سنت کی دلی کیفیت کیا تھی یہ امیر اہل سنت جانے یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے. امیر اہل سنت پیارے آقا کے دربار میں سلام پیش کر کے جنت البقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے بعد اہل سنت کے امیر ان 2 مقامات کی طرف چل دیے جو حضور سے اور حضور جن سے بہت محبت فرماتے تھے، یعنی مزار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جبل احد.
सुन्नत ने अमीर हमजा के मज़ार पुरअनवार पर बाअदब हाजिरी दी और फातिया ख्वानी भी हुई। अमीर अहले सुन्नत उस मस्जिद की तरफ काफिले के साथ चल दिए जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते तशरीफ ले जाया करते थे, यानी मस्जिद कुबा। से सब फजा इसकी मामूर है मेरे मीठे मदीने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से भारी भारी पत्थर उठाकर इस मस्जिद की तामीर फरमाई। ये तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से 3 मील के फासले पर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात। जहाँ जाते थे अमीर सुन्नत आशिकान रसूल जमा हो जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो खूब मदीने की गलियों की सैर हुई है, आका की गलियों में खूब घूम रहे हैं। जब तक अमीर सुन्नत मदीने मुनव्वरा ज़ादल शरफ और ताज़ीमा में रहे, आपने नज़र नहीं उठाई। मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में भी देखा, नज़रें झुकी हुई थी। गुंबद खज़रा के पास जब हाज़िरी हुई वहाँ भी देखा नज़रें झुकी हुई थी। मैंने एक इश्क और मोहब्बत का और एक आशिक सादिक का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ देखा कि अपने महबूब की बारगाह में निगाहें झुका कर रखा इन्होंने। इसके बाद अब वक्त था शहर नबी के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत को जाने का। अब अमीर अहले सुन्नत मदीना मुनव्वरा की उस मस्जिद की तरफ आए जिस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। का फलक फर्श उनका मलक खादिमाने मलक खादिमाने सराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस जन्नती कुएं की ज़ियारत को चले जिसको यहूदी से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 35,000 दिरहम के बदले खरीदा। हुजूर इस वक्त हम कहाँ हैं? मदीने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त बीर उस्मान की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए थे, अगरचे दरवाज़ा तो बंद है ताहम उसकी फ़ज़ाओं में हम मौजूद हैं। वारो कदम कदम पे के हर दम है जानना, ये राह जां फिजा मेरे मौला के दर की है। दिल गमज़दा था और आशिके मदीना का जिगर टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था, जैसे चैन और सुकून छिन गया हो। वो कहा है ना शायर ने, से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे के रूह बदन से गुजर गई। ज़हनो कल्ब जिस्म रूह सब ही ज़बाने हाल से एक ही आवाज़ दे रहे थे कि छोड़ के आपका दयार जाएं तो जाएं किस तरह। सदमाए हिजर कैसे सहूंगा, अलवदा आह शाह मदीना।
سنت الوداعی حاضری کے لیے آنسو بہاتی آنکھوں، زخمی دل، لرزتے قدموں کے ساتھ بقی شریف پر آئے۔ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، رقص بسمل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور، پرندہ یا کچھ اور جس کے گلے پر چھری چلائی گئی ہو اور وہ تڑپ رہا ہو کسی عاشق کو۔ جب مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کے دل کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ لوٹ کے اب چلے غلام، لیجے آخری سلام، لیجے آخری سلام، لیجے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلا